إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں معزز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم ماہ عطا فرمایا اور خوش قسمتوں نے اس کے اندر بہت ساری نیکیوں کو پایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے یہ ماہ شوال المکرم کا ہے اور اس ماہ کے اندر غزوہ احد ہوا ہے 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا 2 ہجری کے اندر اور 3 ہجری کے اندر ماہ شوال المکرم کے ماہ کے اندر غزوہ احد ہوا غزوہ بدر کے اندر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثاروں کی مثال نہیں ملتی غزوہ احد کے اندر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثاروں جیسی کوئی مثال نہیں ملتی وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا اور غزوہ احد کے اندر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثاروں نے آپ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ انسان کی
جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں نے وہ جو سب سے قیمتی چیز تھی جس کو ہم جان کہتے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ فدا کر کے ہمیں درس دے دیا کہ اگر مال لٹانا پڑے مال لٹا دینا، جان لٹانا پڑے تو جان بھی لٹا دینا۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جان بہت پیاری چیز ہے، اور اس کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنا سارا سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی قسم کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اپنی اس بیماری سے دور ہونے کے لیے، اس سے شفا یاب ہونے کے لیے اگر اس کو اپنا گھر تک بیچنا پڑے تو وہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تاکہ میں اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر کے شفا پا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، جان کے ساتھ وہ بڑی محبت رکھتا ہے، جان بڑی عزیز ہے، وہ جان بچانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ جان جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر قربان کر دی جائے، وہ جان تا قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی جان کی بات کی۔ آپ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کر دی، تو کی کیسے؟ پھر انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اللہ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں درس دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان کو نہیں بچایا، اپنے مال کو نہیں بچایا۔ جب رسول اللہ کی ذات اقدس پر حرف آیا، صحابہ کرام نے اپنے مال کو بھی آپ پر قربان کیا، اپنی جان کو بھی آپ پر نثار کر دیا۔ اسی جان کی بات کرتے ہوئے شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ شاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اعلیٰ حضرت ہمیں بتا گئے ہیں کہ اگر دو جہاں بھی ہوں تو وہ بھی حضور پر قربان کر دوں۔ پھر فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرتا ہے، اگر 1000 جہاں ہو تو 1000 کے 1000 آپ پہ فدا کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ ایسے جان نثار ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو جب تک تو اسلام سے واپس نہیں آئے گا، محمد کا کلمہ چھوڑ کر واپس نہیں لوٹے گا، تو میں تب تک تجھ سے بات نہیں کروں گی، میں تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، میں کچھ کھاؤں گی نہیں، کچھ پیوں گی نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے ساتھ بات کرے تو یہ کر، محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔ ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، اماں تو مجھے کہتی ہے کہ میں محمد کا کلمہ چھوڑ دوں، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں پر محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کہا اگر تو محمد کو نہیں چھوڑے گا تو پھر یاد رکھ لے، میں پھر کچھ کھاؤں گی نہیں، کچھ پیوں گی نہیں، ایسے ہی مر جاؤں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ماں کو جواب دیا، فرمایا ماں یاد رکھ لے
تو جس طرح مرضی چاہے کر لے، تیرا دنیا سے جانا مجھے برداشت ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے در سے لوٹ کر آنا سعد کو برداشت نہیں ہے۔ تو ماں نے ایک دن بھی کھانا نہ کھایا، بے ہوش ہو گئی۔ آپ کا بھائی جو تھا اس نے پانی کے چھینٹے مارے تو آپ اٹھی۔ جب اٹھی تو ساس سے کہا، ساس میں نے تجھے کہا تھا نا کہ محمد کا در چھوڑ دے، تو محمد کا در نہیں چھوڑتا ہے تو پھر یاد رکھ لے میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی جواب تھا، ماں تیرا جانا برداشت ہے، محمد رسول اللہ کے در سے لوٹ کر آنا برداشت نہیں ہے۔ وہ دن بھی گزر گیا، اگلا دن آیا تو پھر ماں نے کچھ نہ کھایا، جس کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئی تو پھر بھائی نے چھینٹے دیے پانی کے، جب چھینٹے مارے تو پھر ہوش آیا۔ پھر ساس سے کہا، ساس تجھے کہا ہے نا کہ چھوڑ دے محمد کا در۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ماں کیسی باتیں کرتی ہو، محمد کا در کوئی در چھوڑنے والا ہے؟ وہیں سے تو سب کچھ ملتا ہے، وہیں سے تو جھولیاں خالی بھری جاتی ہیں، اور تو کہتی ہے کہ محمد کے در کو چھوڑ دے۔ ماں میں نہیں چاہتی کہ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو محمد کے در کو چھوڑ کر نہیں آئے گا تو پھر یاد رکھ لے میں تو اس سے بات نہیں کروں گی۔ تو سعد نے کہا، ماں یاد رکھ لے میرا جواب وہی ہے جو پہلے تجھے جواب دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی ہوش ہو گئی۔ تیسرا دن گزرا، تیسرے دن کے بعد جب ماں کو ہوش آیا نا تو ماں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ماں میرا جواب کل بھی وہی تھا، میرا جواب آج بھی وہی ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں پر محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، ایک جا نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے نا، اگر 1000 جانیں ہو تو 1000 کی 1000 آپ پہ فدا کر دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ بات بھی یہی تھی۔ آپ فرمانے لگے، ماں تیرے پاس تو ایک جان ہے نا، تیرے پاس ایک جان ہے جس کی تو مجھے دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر تو محمد کے در سے واپس نہ آیا تو میں وہ جان لٹا دوں گی، میں مر جاؤں گی۔ فرمانے لگے، ماں تیرے پاس ایک جان ہے، اس ایک جان کی دھمکیاں دیتی ہے کہ محمد کے در سے واپس آ جا، محمد کے در سے واپس آ جا، نہیں تو مر جاؤں گی۔ فرمانے لگے، ماں تیرے پاس اللہ 1000 جانیں عطا کرے، ایک نہیں 1000 جانیں دے، ہر ایک جان نکلنے کے بعد تو مجھے یہ کہے کہ اے سعد محمد کے در سے واپس آ جا، اور تیری پھر اس کے بعد جان نکل جائے، اسی طرح تیری 1000 جانیں نکل جائے، تیرا 1000 بار مرنا سعد کو قبول ہے پر محمد رسول اللہ کے در سے واپس آنا سعد کو قبول نہیں ہے۔ تو وہی بات اعلیٰ حضرت نے پھر بیان کی اپنے انداز میں، تو آپ نے فرمایا کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، کہ تیرے نام پہ جا فدا کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور آپ نے پھر یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ حضور پر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے، تو ذہن کے اندر آتا ہے جان تو پیاری ہوتی ہے، وہ بندہ کیسے فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ تو اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دفعہ تذکرہ جو قرآن کر رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا فدا ہوئی تو سہیلیوں نے کہا کہ اے زلیخا کیسی ہے تو بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ فدا ہوتی ہے، ایک غلام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، تو بادشاہ کی بیوی، بادشاہ تیرا شوہر، اور تو ایک غلام جو کہتی ہے اس کے پاس جاتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ تو حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ نے دل کے اندر سوچا کہ میرا عشق تو سچا ہے، میں پیار تو سچا کرتی ہوں، لیکن ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی، ان کو سمجھانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اللہ میں اخلاص کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ان پر ظاہر تو کر دے، ایک دفعہ اس کے حسن کو ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے کہ اے پیارے یوسف، میری تمنا ہے، میری سہیلیاں مجھے یہ تانا دیتی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کے سامنے آئیں۔ تو آپ شرمیلے تھے، اللہ کا نبی ہوتا ہی شرم و حیا والا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے سامنے آؤں، نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے میرا سونا یوسف، آج رب کی رضا بھی یہی ہے کہ تو ان کے سامنے جا، آج رب کی رضا بھی یہی ہے تو ان کے سامنے جا، ان کو اپنا جلوہ دکھا۔ تو وہی جو پہلے عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور باتیں کر رہی تھی،
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا نا تو حضرت زلیخا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کے حسن کو دیکھیں تو بعد میں کہیں ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا، ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا، یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ کہیں ہم نے خواب دیکھا تھا۔ ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے ان کے ہاتھوں کے اندر فروٹ دے دیے اور ساتھ میں چھری بھی دے دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزریں گے تو ان سے تو برداشت نہیں ہونا نا حسن یوسف، جب یہ گزریں گے تو بعد میں یہ کہیں گے ہم نے تو خواب دیکھا تھا۔ فرمایا کہ اب ان کا خواب نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہوگی۔ جب چھریاں دی، فروٹ ہاتھ میں ہے، ادھر سے ندا آتی ہے یوسف ذرا گزرو نا آگے سے، یوسف علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے گزرو نا آگے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرتے ہیں تو وہی جو سہیلیاں پہلے کہتی تھی کہ تو یہ غلام پہ فدا ہو گئی ہے، تو ہاتھوں کے اندر جناب وہ فروٹ لے کر چھریاں ہاتھ میں ہیں اور فروٹ کاٹنے کی بجائے ساتھ میں اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ بیٹھتی ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر انہوں نے جو بات کہی نا حضرت زلیخا علیہ السلام کو، وہ بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے، انگلیاں کاٹ لی، جب انگلیاں کٹ گئیں تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے ان کو ہلایا، خیر ہے تم تو کہتی تھی غلام پر فدا ہو گئی ہو، اب کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کی، وہ بات قرآن میں بیان ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ عورتیں کہنے لگی اے زلیخا تو کہتی تھی کہ وہ کوئی بشر ہے، یہ بشر تو نہیں، یہ تو کوئی اللہ کا نوری فرشتہ لگتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ لگتا ہے، یہ بشر تو نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں عورتیں تو وہ کہیں ہمیں بشر نظر نہیں آتا بلکہ اللہ کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ اگر ان کے دیکھنے والوں کا یہ حال ہے تو جنہوں نے محمد عربی کے حسن کو دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ جان فدا کر دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے حسن دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب یہی بات ہوئی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بزرگ ہیں جنہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 75 بار زیارت ہوئی ہے، جاگتے ہوئے 75 بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے تو اس کو زخم لگتا ہے، اس کی جان پرواز کرتی ہے، جان نکلتی ہے، تو چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے، چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ چھریاں چل رہی ہیں، زخم لگ رہے ہیں، تو زخم لگے درد ہوتا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہو۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو جواب دیا، آپ فرمانے لگے یہ مسئلہ تو میں حل کر دیتا ہوں، یہ کوئی اتنا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا حضور مشکل ہے تو آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جان بھی نکل رہی ہو، زخم بھی لگے ہوئے ہو اور چیونٹی سے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہو، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کو دیکھا جا رہا تھا تو ان کی جو سہیلیاں تھیں، حضرت زلیخا علیہ السلام کی جو سہیلیاں تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ اگر انگلیاں کاٹتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو پھر محمد الرسول اللہ پہ فدا ہوتے وقت محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ اور اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں پر بھی ایک بات کہی اور اپنی بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، زنا کہتے ہیں عورتوں کو۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ان عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ
फरमाते या रसूल अल्लाह, जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा उन्होंने अपनी उंगलियों को काट दिया, और जिन्होंने आपके हुस्न को मुलादा फरमाया उन्होंने अपनी जानों को आप पे कुर्बान कर दिया। फरमाते यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने वालों का ये हाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न को देखने वालों का क्या हाल होगा। अभी जब आया ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, अबू जहल ने उनको बुलवाया तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेकअप करनी था, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेकअप करने के लिए आया, हिकमत करने के लिए। अबू जहल ने पैगाम भिजवाया, भाई हमारे पास एक बंदा है नबूवत का दावा करता है, वो अपने आप को नबी कहलवाता है, तो उसका दिमाग खराब हो गया नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो तुम वहाँ उसका इलाज करो आकर। यमन से हबीब अजमी आया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ मक्का शरीफ के अंदर आया तो उन्होंने ना एक बुलंद पहाड़ी के ऊपर उन सबको इकट्ठा किया, और उस वक्त 14वीं रात की चांद थी, और आप जानते हैं कि जब 14वीं रात हो ना तो रोशनी होती है, चानण होता है, तो उस वक्त अगर कोई जनाब इस तरह की पंचायत रखी जाती या कोई मीटिंग बुलाई जाती, इजलास होता, तो इन रातों के विच होता ताकि रोशनी भी होवे ते वो जनाब एक दूसरे की सूरत भी नजर आ जाए। उन्होंने वहाँ पर वो जनाब सभी को इकट्ठा किया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भिजवाया कि आप हमारे पास तशरीफ ले आए, हमने आपसे कोई बात करनी है। हबीब था वो उनके पास था, अबू जहल उनको कहने लगा, बात सुन, यहाँ पर जो भी बंदा बाहर से आता है ना वो उसको देखकर फौरन ही उसके लिए अदब से खड़ा हो जाता है, वो उसी का हो जाता है। लेकिन तुझे मैं नसीहत कर रहा हूँ, जब वो आए तो उसके लिए खड़ा नहीं होना बल्कि बैठे रहना, और उसके ना हो जाना, तुम अपनी हिकमत चमकाना। जब हबीब जो था वो वहाँ पर बैठा हुआ था तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भिजवाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ ले आए ना तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आते ही वो हबीब तो क्या अबू जहल खुद उठ के खड़ा हो गया। वो हबीब तो उठना ही उठना सी, और जरा अबू जहल उन्होंने नसीहत कर रहा सी कि जो हुजूर आवन तो उठना नहीं, मुहम्मद आवे तो खड़ा नहीं होना अदब वास्ते। अबू जहल सारा तो पहले खड़ा हो गया। हुण एक दूसरे दे घूर ते वेखण ऐ कड़वी ते वेखण भी ये सानू आदा उता ना उठी भी, तो आप उठ के खड़ा हो गया ते एक दूसरे नूं लड़का भी मारन। तो बाद विच ना अबू जहल दे कोल किसे पूछा भी, अबू जहल तू तो सानू रोकदा ही हो भी मुहम्मद आवे तो उठी ते खड़ा नहीं होना, तो तू आप ही सारा तो पहले उठ के खड़ा हो गए हो। तो अबू जहल कहंदा, ओए मैं तुहानू की दसां, किसे कान तो पकड़ ते कान मरोड़ ते आखा उठी खड़ा हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं। आदा मैं आपे नहीं उठी जा, मैं खुद खड़ा नहीं हुआ हूं, मुझे कान से किसी ने पकड़ कर कहा खड़ा हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं, हुजूर तशरीफ ले आ रहे हैं। अब हबीब जो था उसने जब देखा कि ये तो खुद ऐसे ऐसे हुजूर की तारीफ करते हैं और इनके बारे में कहते थे कि ये तो पागल है, उल्टी उल्टी बातें करता है, और ये देखने में तो सही सलामत लगता है। उस हबीब ने जब देखा ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, यूं देखकर अबू जहल की तरफ ऐसा से कहते हैं, अबू जहल तू तो मुझे कहता था ये कोई पागल है, इसकी शक्ल से तो लगता है ये तो सदीकों का सदीक है, ये सच्चों का सच्चा है, तू मुझे कहता था ये झूठा है। तो अबू जहल कहने लगा मैं तेन ऐसे ही इलाज करना है, तो तू उल्टा मैनू इनकी तारीफा सुना रहे हैं, कोई इनके बारे गल कर, इन्हों कोई समझा, इनका इलाज कर। हबीब जड़ा सी ना आखन लगा मैं इसका की इलाज करा, तो आखन लगा ये जादू है, देखो तेरा जादू चल गया, ये जादूगर है, मोहम्मद जादू कराने वाला है, तो मोहम्मद का जादू तेरे ते चल गया है। हबीब आखन लगा गल सुन मेरी, जादू चलता है जमीन ते, आसमान ते जादू नहीं चलता, जमीन पे जादू चलता है, आसमान पे जादू नहीं चलता। अगर ये जादूगर है तो आप चेक कर लेंगे, उसने कहा करो चेक। उसने कहा मोहम्मद आप अल्लाह के नबी हैं, आपने फरमाया जी अल्लाह का नबी हूँ। उन्होंने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप चांद जो चमक रहा है ना इसके दो टोटे कर दें। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो ये जो चांद चमक रहा है ना इसके आप दो टोटे कर दें। आप वो आपस में बड़े खुश हों कि अब ये कैसे हो सकता है कि जादू करने वाला, जादू तो जमीन पे चलता है, आसमान पे चलता नहीं, अब इसका जादू चलेगा नहीं, अब मोहम्मद फंस जाएगा, ये झूठा निकलेगा। वो क्या जानते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन की भी बादशाह अता फरमाई है, आसमानों के भी बादशाह मोहम्मद को अता फरमाई है।
اب انہوں نے جب کہا نا کہ وہ سامنے چاند کھڑا ہے اس کے 2 ٹوٹے کر دو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں انگلی کی، اور علماء کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ بندہ چاند کی طرف انگلی نہ کرے، علماء کرام فرماتے ہیں بندہ چاند کی طرف انگلی نہ کرے، یوں نہ کہ وہ چاند کھڑا ہے، جیسے ہم چاند دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، ویسے آپ تو مشکل ہی نظر آتا ہے پہلا تو، ہاں تو ایسے دیکھنے ہیں چاند آپ نے او کھڑا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یوں انگلی نہ کرے، یوں انگلی اس کی طرف نہ کرے، وہ فرماتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں انگلی یوں کرنا یہ حضور کا ادب ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کی تھی، ایسے انگلی، اب ہمارا حق نہیں بنتا ہم حضور کے غلام ہو کر چاند کو یوں کہیں، وہ کھڑا ہے، یہ ادب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے تھے وہ ایک درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ نا اپنے آپ کو یوں نیچے کر لیا کرتے تھے، حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اپنے حضور بھی یوں کر لیا کرتے تھے اور وہ بھی یوں کر کے گزر جایا کرتے تھے، بعد میں نا ایک دن جا رہے تھے تو آپ نے یوں ہی سر کو نیچے کر لیا، وہاں پر درخت نہ ہو، وہ درخت ختم ہو گیا، وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا عبداللہ خیر ہو یہاں پر یوں آپ نے کیوں کیا ہے، حالانکہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی چیز ہوتی پھر آپ یوں کرتے، یہاں پر تو کوئی چیز نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے اپنی گردن کو یوں جھکا لیا، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں تم کو کیا بتاؤں، جب میں رسول اللہ کے ساتھ سفر پہ ہوا کرتا تھا، رسول اللہ یہاں سے گزرتے تھے، یہاں پر ایک درخت تھا، جب رسول اللہ یہاں سے گزرتے تھے رسول اللہ بھی اپنی گردن کو یوں جھکا لیا کرتے تھے، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے بھی اپنی گردن کو یوں جھکا لیا کرتا ہوں، یہ حضور کا ادب ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ادا اپنا لیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ادا کو اپناتے تو ہے ہی صحیح، ادا کو اپناتے تو ہے ہی صحیح لیکن اس ادا کو اپنا خاصا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ چاند پہ 2 ٹکڑے کر دیں، اور ساتھ میں ان کے ذہنوں میں یہی چل رہا ہے کہ محمد تو جادوگر ہے، زمین پہ جادو چلے گا، آسمان چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے نہیں، لیکن وہ جانتے نہیں تھے یہ تو رسول اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں نے اپنے محبوب کو تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، تمام کے لیے، تمام کے لیے۔ یہاں پر بھی علماء کرام نے بات کی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کے رسول ہیں، اور دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو پھر کیا کافروں کو بھی رحمت ملے گی؟ کیا کافروں کو بھی رحمت سے حصہ ملے گا؟ یہاں سے تو شیطان بھی محروم نہیں رہا، شیطان جو تھا اس کے ساتھ پہ ایک نا لتر وجدا سی چنگا رہا، جب اتنے جانا نا سامان دے تو لتر وجدا پھر تھلے آ جاتا، پھر اتنے جان کی کوشش کرتا، پھر لتر وجدا پھر تھلے آ جاتا، ایک فرشتہ مقرر کیتا سی لتر مارن واسطے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اگر تو نے سبھی کو اپنے محبوب کی رحمت سے حصہ دیا ہے تو مجھے بھی تو دے نا، میں بھی تو اس جہاں میں بستا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو پہلے تجھ پر ایک میں نے فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا نا جو تجھے چوٹ دیتا تھا، زخم دیتا تھا، ضرب دیتا تھا، اب میں اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے تجھ سے وہ فرشتہ ہٹا دیتا ہوں۔ اب شیطان کو تو حصہ مل رہا ہے تو کیا مسلمانوں کو نہیں ملے گا؟ کیا محمد کے غلاموں کو نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی رحمت اور کافروں کے لیے بھی رحمت، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کے لیے رحمت ہو؟ حالانکہ وہ تو حضور کو مانتے ہی نہیں، وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہی نہیں۔ مسلمان تو حضور کا ادب و احترام کرتے ہیں نا، حضور کے غلام تو ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن کفار جو ہے وہ تو ادب و احترام نہیں کرتے، وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، وہ تو آپ کی پیروی نہیں کرتے، وہ تو اطاعت نہیں کرتے، تو کیا ان کو بھی حصہ ملے گا؟ تو ان کے لیے بہت ہی علماء کرام نے خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن آخرت کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہوں گے، کافروں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ان کو بھی حصہ مل رہا ہے، ہم کو بھی مل رہا ہے، لیکن یہاں پر دونوں کو حصہ مل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہی حصہ ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔
تو انہوں نے کہا محمد اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کریں، 2 ٹوٹے کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، انگلی کی چاند 2 ٹوٹے ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے اس کو اپنی لارب کتاب کے اندر بیان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ جب میرے محبوب نے چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا، چاند 2 ٹوٹے ہو گیا، اور جن کے انگلی کے اشارے پہ چاند 2 ٹوٹے ہو جایا کرتا ہے، اور جن کی انگلی کے اشارے پہ چاند اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، پھر یقین رکھ لیجئے جب کل قیامت کا دن ہوگا میں اور آپ وہاں پر ہوں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، جب ہم یہاں پر حضور کا تذکرہ کرتے ہوں گے، جب وہاں پر جائیں گے، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بلا 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 کر نوازیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ یہاں پر بھی حضور ہمارے لیے باعث رحمت، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ احترام کریں۔ جب حضور نے یوں 2 ٹوٹے کر دیے نا اس چاند کے، تو وہ حبیب جو یمن سے آیا حضور کا علاج کرنے کے لیے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کافروں کو کہنے لگا، ابو جہل اور اس کی کمپنی کو کہنے لگا، تم تو کہتے تھے محمد جھوٹا ہے، محمد جھوٹا نہیں، محمد سچا ہے اور اللہ کا سچا رسول ہے۔ محمد بھی سچا ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے، تو وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔